اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری پسند تھی اللہ کو، نبی کو تو شکر گزاری پسند تھی، اور ہم اور آپ ایک نمبر کے ناشکر ہیں۔ جوانی کی نعمت ہمیں ملی ہے، ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دولت کی نعمت ہمیں ملی ہے، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سماج میں عزت اور اسٹیٹس ملا ہے، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ جوانی ملی ہے، جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ دولت ملی ہے، دولت کا صحیح استعمال کرو۔ سماج میں عزت ملی ہے، عزت اور مقام کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، تم نے جو مانگا ہم نے دیا، بغیر مانگے بھی اللہ نے دیا، اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پھر بھی یہ انسان کتنا بڑا ظالم ہے اور کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی دھرتی پہ رہتا ہے، اللہ کا دیا اناج کھاتا ہے، اللہ کی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اللہ دل دھڑکا رہا ہے تو دل دھڑک رہا ہے، اللہ سانس چلا رہا ہے تو سانس چل رہی ہے۔ اگر اللہ چاہے میرے بھائی، جب چاہے جس کو چاہے پیرالائز کر دے، کینسر کا مریض کر دے، ٹی بی کا مریض کر دے۔ اللہ اگر ہمارے جسم کی نسوں کو، صرف ہمارے جسم کی نسیں کام کرنا بند کر دیں، انسان ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ مریم کو اپنی آبرو کی فکر ہے۔ اے مسلمان عورتوں، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا، اپنے کیریکٹر کو بچا کے رکھنا۔ کوئی انسٹاگرام کے ذریعے تمہاری آبرو پر حملہ کرنا چاہے گا، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے تمہاری عزت سے کھیلنا چاہے گا، کوئی فیس بک کے ذریعے تمہارے گریبان تک آنے کی کوشش کرنا چاہے گا۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، کسی بدبخت کو یہ ہمت نہ ہونے دینا۔ تم مریم کو اپنا نمونہ بنا لینا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے حکم سے ان کے اندر روح پھونکی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور مریم نے اپنے رب کے کلام کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور مریم اللہ کی فرما بردار بندیوں میں سے تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کی فرما بردار بندیوں میں سے بن جاؤ، اپنی زندگی کو ایسا گزارو۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ عورت کا یہ کردار بھی بڑا عجیب ہے۔ عورت نام کے لیے کام نہیں کرتی، مرد کوئی کام کرتا ہے تو نام ہوتا ہے، عورت تو گھر کے اندر، مسلمان عورت پردے میں رہتی ہے، مگر پردے میں رہ کر کے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہے۔ میری پیارے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، میرے بندو، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دل کے اوپر پردہ چھا گیا ہے، تمہارے دلوں کے اوپر گناہوں کی لیئر چڑھ گئی ہے، گناہوں کی پرت چڑھ گئی ہے۔ اور دل جب سخت ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے۔ اے انسان، لیکن تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے اس قبلے کو بدلنے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کون نبی کو فالو کرتا ہے، کون نبی کی اتباع کرتا ہے، اور کون منافقوں کی طرح پیچھے چلا جاتا ہے، کون ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے۔ جب قبلہ کا حکم آیا تو کچھ مسلمان ایسے بھی تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ڈائریکشن ان کا بیت المقدس کی طرف تھا، اور جب اعلان کرنے والے نے آ کر کے اعلان کیا کہ قبلہ بدل چکا ہے اور قرآن کا حکم نازل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کروایا ہے کہ اب قبلہ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، تو ان مسلمانوں نے انتظار نہیں کیا کہ یہ والی نماز کا ہم سلام پھیر دیں، وہ نماز ہی میں پورے کے پورے امام اور مقتدی گھوم گئے۔ اور آج بھی مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد موجود ہے جہاں پہ دونوں قبلے میں نماز پڑھی گئی تھی۔ کچھ نماز آپ کی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور کچھ نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی حج اور عمرہ کرنے گئے ہوں گے انہوں نے اس مسجد کو دیکھا ہوگا۔ تو نبی کی اتباع کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے قبلے کا حکم اسی لیے تبدیل کیا تاکہ ہم دیکھیں کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی منمانی کرتا ہے۔ ہم نے
نے اس قبلے کو بدلنے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کون نبی کو فالو کرتا ہے، کون نبی کی اتباع کرتا ہے، اور کون منافقوں کی طرح پیچھے چلا جاتا ہے، کون ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور انہی کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ اسرائیل کے نام پہ رکھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں میں 2 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے۔ جو 2 بیٹے الگ ماں سے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ نتن بن جامین۔ وہ بن جامین جو بولتے ہیں نا وہی